جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو بلاگ. تو آج ہم ایک پوڈ کاسٹ کرنے لگے ہیں اور ہم ڈسکشن کریں گے F14 اور F15 کے بارے میں. اس کی پوری ڈیٹیلز بتائیں گے, اس کی تفصیلات. آج گفتگو ہماری آفس میں ہے. تو اگر آپ اس چینل کا حصہ نہیں ہیں تو پہلے تو جا کے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ہمارے, تو سردار اعجاز صاحب. تو یہ کافی ایکسپرٹ ہیں F14 F15 کے حوالے سے. اور دوسرا پارک روڈ کے پہ جو ہاؤزنگ, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤزنگ اتھارٹی کا جو سیکٹر ہے اس کے بھی کافی ایکسپرٹ ہیں. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. تو جی سردار صاحب, کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک السلام ٹھاک ہیں؟ علیکم. وعلیکم السلام. تو آج ہم کیسے نے ہیں؟ تھوڑی سی آپ کو زحمت دی ہے. F14 F15 کے حوالے سے آپ نے پوری تفصیل بتانی ہے کہ جو یہ کورٹ کے فیصلے اور یہ ساری چیزیں آپ نے, اور کلیئر اینڈ کرسٹل, تاکہ ہمارے ویورز تک ہماری پوری انفارمیشن پہنچ سکے. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں F14 کے بارے میں آپ کو کچھ بریف کروں. F14-15 سیکٹر بہت اچھا ہے ایف سیریل میں, اچھا جی. اور اس کا کافی عرصے سے ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آئی تھی, جسٹس اطہر من اللہ نے دی تھی. رائٹ سر. تو ادروائز ٹرانسفر کھل گئی تھی, شروع ہونے لگی تھی, تو ججمنٹ آ گئی. خیر یہ روٹین کا ہے ورک. سپریم کورٹ میں چلا گیا, سپریم کورٹ نے وہ ججمنٹ کینسل کر دی. اچھا. انہوں نے واپس ہائی کورٹ کو بھیج دیا. ہائی کورٹ میں اب کیٹیگری 1 جو ہے نا, وہ ہوپ فلی ود ان ویک ٹرانسفر کھل جائے گی انشاءاللہ. کیٹیگری 1 جو ہے 500 500 گز. گز اس میں اور 1 تین کنال کیٹیگری, کا سائز. جی 3 کیٹیگری ہیں. کیٹیگری 1 500 گز, اور کیٹیگری 2 40/80, اور کیٹیگری 3 35/70. میں تھوڑا ویورز کے لیے 40/80 جو ہوتا ہے وہ 14 مرلے ہوتا ہے, اور 35/70 جو ہوتا ہے وہ 10 مرلے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 40/80 12 مرلے ہوتا ہے, لیکن چلیں اینی ہاؤ لیکن اس کی کنسٹرکشن سیم ہی ہے. 500 گز کی اور 40/80 کی کنسٹرکشن سیم ہی ہوتی ہے آلموسٹ. خیر ابھی یہ ٹرانسفر کچھ ایس او پی وغیرہ یہ فائنل کر رہے ہیں. آج بھی ان کی میٹنگ ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والوں کی. ہوپ فلی ود ان ویک یا 2 یا 3 ڈیز یہ کنال کی اوپننگ ہو جائے گی. اس وقت جو کرنٹ انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے F14 ایف سیریل جو لوگ سمجھتے ہیں نا ایف سیریل کو, اچھا جی. یعنی منیمم پلاٹ آپ F10 میں چلے جائیں, F11 میں چلے جائیں, 15-16 سیم یہی پوزیشن ہے F11 کی, ایسا ہی ہے خالی جی, پلاٹ کی بالکل. قیمت. آئی ایگری. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس وقت F14 میں آپ کو پلاٹ مل رہا ہے تقریباً اراؤنڈ 2-2.5-3 میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پروفٹ جو جمع ہوگا, جو ہاؤسنگ کو آپ نے انسٹالمنٹ میں پیسے دینے, اس وقت ڈاؤن پیمنٹ جو اس کی 2 انسٹالمنٹ جمع ہے 15 لاکھ کی. اچھا, یہ 30 لاکھ روپیہ یہ جو کنال کا پلاٹ ہے, کنال کا. اور 14 مرلے یا 12 مرلے اور جو نہیں, ہے. میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں, اگر جس دن یہ ٹرانسفر شروع ہوگی یہ آپ سے 2 انسٹالمنٹ اور لیں گے. اچھا, اٹ مینس کہ 60 لاکھ روپے. 60 لاکھ روپے ہو جائے گا. رائٹ. 60 لاکھ روپے پہ ٹیکس یہ ہوگا 3%. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے, 3% ٹیکس ہوگا, باقی ٹرانسفر فیس ہوتی ہے. اچھا جی. اور اس میں اس وقت جو بھی بندہ بائنگ کرتا ہے نا, اس کے 5 پیپر ہیں اس وقت. اچھا. 2 ہاؤسنگ کے لیٹر, اوکے جی. اور 2 انسٹالمنٹ کے 15 لاکھ کی رسید, اور 1 لاکھ روپے کی رسید. اچھا. جو سب سے ضروری ہوتی ہے. اچھا, جو یہ انیشیل اپنے ویورز کو یہ ضرور بتائیں کہ جس سے بھی ڈیل کرتے ہیں, اسپیشلی جو پہلی رسید ہے ڈون, جو جس میں ممبرشپ جس کو کہتے ہیں, اچھا, لاکھ روپیہ, وہ ضرور جنوین رسید لیں. اچھا, وہ نہیں ہوگی تو پھر گڑبڑ ہو سکتا پھر ہے. گڑبڑ, کیونکہ لوگوں نے وہ رسیدیں سیل کی ہوں گی. وہ رسید سیل کی ہوتی ہے. تو سیکنڈ آ جائے 40/80 کا, اس میں 20 لاکھ روپے جمع ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں بھی 2 انسٹالمنٹ اور دے کے اس کی بھی ٹرانسفر جلدی کھل جائے گی ود ان 1 منتھ ہوپ فلی. 16 کو ویسے اس کی 16 جنوری کو ہائی کورٹ میں ڈیٹ ہے, ہوپ فلی کھل جائے گا. اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے ویورز کو کہوں گا جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سوسائٹیز کی بجائے نا ایف سیریل ایف سیکٹر میں جائیں. صحیح بات ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں ہیں. پیسے کرنے سے ہی چیزیں بنتی ہیں. ایسا ہی ہے. آپ ایفرٹ کریں اور اچھی چیز لیں. جو لوگ یہ کر لیتے ہیں نا, سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں جہاں انسٹالمنٹ 10-15 ہزار روپے ہوتی ہے, وہ تو انہوں نے اپنا کچن چلانا ہوتا ہے, صحیح. انہوں نے ہینڈ اوور تو کچھ نہیں کرنا ہوتا. سردار صاحب 10 مرلے کے کتنے پیسے جمع ہیں؟ 10 مرلے کے 16 لاکھ, اس کی 8-8 لاکھ کی 2 انسٹالمنٹ. 2 انسٹالمنٹ, اور اسی طرح 2 انسٹالمنٹ اور جمع ہوں گی, اور جمع ہوں گی تو وہ بھی ٹرانسفر ہوگا. تو اس کی ٹوٹل پرائس کوئی ابھی بعد کوئی میں ڈیسائیڈ ہوگی؟ اب بھی ہاؤسنگ نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا. اوکے. اگر لیٹ سے اگر وہ 60 لاکھ روپے اس کی کاسٹ آف لینڈ کنال کی رکھتے ہیں, اٹ مین پہ یہ 40 لاکھ روپے اگر ڈیولپمنٹ رکھتے ہیں تو کروڑ روپیہ چلا گیا. اچھا. ہم کمپیئر کر رہے ہیں اس کو, اگر F12 لانچ ہوتا ہے تو وہ 3.5 سے 4 کروڑ روپیہ ہاؤسنگ پرائس رکھنے لگی ہے. اچھا جی. اور اس میں اوورسیز کا کوٹا بھی ہے اور پرائیویٹ کوٹا بھی ہے. اچھا. اوورسیز والے اسپیشلی ضرور ریکویسٹ کروں گا وہ اس میں ضرور کریں. یہ F12 میں اچھا. دیکھیں F12 میں اگر 4 کروڑ کا ابھی اس وقت آپ کو پلاٹ ملتا ہے ہاؤسنگ کی طرف سے انسٹالمنٹ میں, تو ناٹ بیڈ. ہاں, یہ مڈل آف مطلب اسلام آباد ہے, خوبصورت ترین سیکٹر ہے. ایک سائڈ پہ E12 آ گیا, ایک سائڈ پہ E11 آ گیا. پھر یہ مارگلا روڈ کے اوپر آ جاتا ہے. ایک مارگلا روڈ جو C14 C15 C16 کو گئی ہے, جو جی ٹی روڈ کو ٹچ کرتی ہے. ایک جو مارگلا روڈ سیدھی آ رہی ہے, اچھا, یہ بھی جی ٹی روڈ کو ٹچ کرے گی. اور اس وقت F14 G14 3-2 میں تو نہیں ہے, 2 میں بھی ہیں کنال کے پلاٹ. 3 میں اس وقت تقریباً 5.5 سے 6 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. G13 میں اس وقت 7.5 سے 8 تک پلاٹ ہے کنال کا. بالکل جی. تو بھائی جان F سیریل میں اگر آپ کو یہ پلاٹ ملتا ہے اتنے کا, تو اس پہ پروفٹ دینا پڑتا ہے یا جی کیا پروفٹ ہوتا ہے؟ جو 1 لاکھ روپے کی رسید ہے نا, اس پہ پروفٹ ہوتا ہے ڈپینڈ آن لوکیشن. اوکے. اور جو پیسے جو جمع ہے وہ الگ الگ سے ملیں گے. ہم جو بھی بندہ ڈسکس کرے گا وہ پروفٹ ڈسکس کرے گا, جو جمع ہوگا وہ الگ پے کرنا ہوتا ہے. اوکے. باقی چیزیں پیپر میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ پیپر سارے خود چیک کیا کریں, ہر چیز اپنی تسلی کیا کریں. لوکیشن کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کس لوکیشن پہ آ رہا ہے؟ یہ G14 کے قریب آ رہا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے. اچھا. جی ٹی روڈ کے بھی نزدیک ہے. اور مارگڑا دیکھیں, جب یہ F11 میں جہاں مارگڑا روڈ ختم ہوتی ہے, وہ ایسے تھرو آگے جائے گی. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ F12, اوکے, رائٹ سائڈ پہ E12. اسی لائن میں آپ پراپر جائیں گے تو آپ کا F14 اور F15 آئے گا. اچھا, تو یہ F15 اور F14 سیم کنڈیشن ہے, سیم سیکٹر ہے. اوکے, مطلب پروفٹ بھی آلموسٹ کوئی تھوڑا بہت شاید ہو, تھوڑا بہت فرق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو F15 کا پروفٹ کم ہے. اچھا. لیکن دیکھیے جب ڈیلیور ہونا ہے تو سب نے اکٹھے ہونا ہے. صحیح. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور سب کی ہو رہی ہے. اچھا. اور یہ ڈیولپر بھی FWO ہے. اور یہ جو 15 ہے, یہ F15 3 آتا ہے یا صرف F15 3 اور 4؟ اچھا, 3 اور 4. اس میں بہت کم, اتنے زیادہ نہیں ہے. جو سیکٹر 3 سب سے خوبصورت سیکٹر 3 ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جی, بالکل, کیونکہ تمام سیکٹرز میں آلموسٹ جو 3 جو ہوتا ہے دوسرے سیکٹر کے قریب ترین ہوتا ہے, اور ہل ویو کے قریب بھی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اس کی پرائسز. اور F14 میں ایک اور کوالٹی کا F14-2 سارا کنال میں ہے. اچھا. اس میں کوئی شیئرنگ نہیں, کوئی چھوٹا پلاٹ نہیں ہے. پلاٹ نہیں ہے, باقی مطلب F14-3 میں مکس ہے. اچھا. کنال سارا باؤنڈری اوپر ہے, باہر مین روڈ پہ اندر بھی ہیں. اچھا. لیکن اندر 4080 کے بھی ہیں, 35/70 کے بھی. اچھا. اسی طرح 2 اور 1 میں بھی, 1 اور 4 میں بھی اسی طرح ہے. اچھا. اچھا. کنال کے پلاٹ انہوں نے ڈب روڈ کے نزدیک رکھے ہیں. اچھا. باقی جو چھوٹے پلاٹ ہیں وہ اندر رکھے ہوئے ہیں. اوکے. لیکن چیزیں ساری ڈیلیور تو ایک ہی ٹائم پہ ہونی ہے. تو ان کا مطلب ہے, اب یہ جو کورٹ کیس وغیرہ جو آپ 16 کا بتا رہے تھے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کرنی ہے. اگر ڈیولپمنٹ تو آلریڈی کافی پہلے ہو چکی ہے, کافی چیزیں وہاں ختم ہو چکی ہیں. پر وہ سردار صاحب, میں تھوڑا سا وزٹ کیا تھا, تو وہ مطلب جیسے پڑے ایک چیز کو زنگ لگ جاتی ہے نا, تو وہ اس کو دوبارہ سے ان کو تھوڑا سا ایفرٹ اس میں کرنی پڑے گی. آپ CDA کے بھی سیکٹر دیکھ لیں, جب وہ شروع میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اب E12 کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, یہ نارملی کرتے ہیں.
ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، پر ہاں بہرحال ہم نے پروفٹ پہ ڈسکس کرنا ہے پروفٹ پہ کہ یہ پروفٹ جب اگر یہ سیکٹر بننا شروع ہو جاتا ہے نا پھر اس کی پراپر ایک ڈیولپمنٹ نقش بنتی ہے وہ چیز. اچھا سردار صاحب ایک اور میرا سوال ہے، یہ جو G12 کے لوگوں نے کوئی پیسے فرسٹ کم فرسٹ سرو، اور یہ کیا کہانی ہے؟ یہ لوگ اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے جمع کیے ہیں، تو ان کو کہاں ایکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ کسی نے 6 لاکھ دیے ہیں، کسی نے 12 لاکھ دیے ہیں، کسی نے 16 لاکھ دیے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، آپ غلط آپ نے تھوڑا سا سوال کیا ہے. اچھا G12 میں نہیں جمع ہوئے، اچھا F14 میں جو جن کے پلاٹ نہیں نکلے نا، جن کے پیسے جمع ہے، اچھا اس میں 35-70 بھی ہے، 40-80 بھی ہے، اوکے، اور کنال بھی ہے. 10 مرلہ 12-14 مرلے اور جی بالکل. کنال۔ اب جس طرح میرے پاس ایک کنال کی ہے، ایک 35-70 کی ہے، 10 مرلے کی فائل ہے، اوکے جن میں 30 لاکھ جمع ہے اور 16 لاکھ روپے جمع ہے. اچھا میری فائل نمبر ہے 791، اوکے FG 791. اچھا وہ ابھی بیلٹ میں نہیں آئی. اوکے اب سب سے پہلے بات یہ، اب کچھ لوگوں کے پاس 10 سیریل کی بھی پڑی ہوئی فائلیں، اچھا ٹھیک ہے نا، یہ 700 یا 800، یہ تو آنے والے ٹائم پہ پتہ چلے گا کہ یہ F14 میں اگر گنجائش ہوئی اچھا 800 تک تو لگتا ہے. یہ 800 ان کے سیریل نمبرز ہیں، سیریل نمبر جو فائلز جو فائل پیمنٹ نمبر جمع ہوتی ہوئی ہے، ہاں، کہ ان کو F14 میں ایڈجسٹ کرتے ہیں اچھا ادھر اکوموڈیٹ ہو جائیں گے وہ ہوپ فلی، ہوپ فلی۔ یا نیکسٹ G12 میں دیں گے یا کس میں دیں گے. اچھا ان دو سیکٹر میں اگر بہت بڑی فائل نمبر ہوا اچھا 10 سیریل، اچھا پھر بھی اس کو ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا. اچھا مطلب لیکن جس کے پاس فائل پڑی ہے، میرا برادرانہ مشورہ بیچے نا، اچھا یہ آنے والے ٹائم پہ لگ جانی ہے، کیونکہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں 10-15 لاکھ روپے لے کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اچھا تو پھر ٹرانسفر تو تب بھی ہونی جب ٹرانسفر کھلنی ہے. کھلنی ہے۔ اب دیکھیں نا F14 پرانے سے پرانے بھی ایگریمنٹ ہے. اچھا تو وہ یہ ابھی لائک سپوز اگر F14 کی ٹرانسفر کھل جاتی ہے تو یہ یہ G12 کی بھی کھلے گی ٹرانسفر یا نہیں نہیں نہیں؟ نہیں اس نہیں، کی ابھی کوئی G12 اور F12 کی اچھا ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اس کی مطلب وہ بس ایسے ہی لیٹر ایز پر ایگریمنٹ ہی ہوگا جو بھی ہونا ہے۔ وہ جن کے پیسے جمع ہوں گے یا کیا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ سب سے بہتر سیکٹر ہے. اچھا یہ F14 جو ایف سیریل میں F15 رہتے ہیں یا ایف سیریل کو فیل کرتے ہیں، اوکے کیونکہ لوگوں کے میں یہ بھی کنسیپٹ ہے یا GI، یہ تھوڑا سا ہے یہ چیزیں، اچھا جی لیکن اس وقت F14 میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بنتی ہے، بنتی آپ ہے. کا یہ کہنا ہاں، اور ضرور اس کی فائلیں چیک کیا کریں. آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں، موقع دیکھیں، تب آپ جا کے ایتھینٹک مطلب ریلٹر کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے، جو بالکل. مارکیٹ میں پہلے اس کی ریپو چیک کریں ہم کئی کہ دوستوں کے مارکیٹ میں نام نہیں لینا بیٹھے چاہتے ہوئے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ میں اچھے برے لوگ ہیں، بالکل تمام لوگ برے بھی نہیں ہوتے ہیں، تمام لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اپنی تسلی کر کے مارکیٹ میں اس ایک دو اس کے اڑوس پڑوس سے اگر 4 دیکھیں، کوئی بندہ 100% ایکوریسی اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر 10 بندوں سے آپ پوچھیں گے، اگر آپ کو 6 کی طرف سے اچھا ریویو آتا ہے، 4 کی طرف سے برا، تو تب بھی وہ بندہ ٹھیک ہوگا، اور اگر 8-9 بندے اس کا برا کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ برا آدمی ہوگا۔ تو جس سے بھی ڈیل کریں اپنی تسلی کر کے، ڈاکومنٹیشن وغیرہ چیک کر کے، اور باقی آپ نے کمنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آئے یہ باتیں اسی طرح ہیں، کیونکہ آج ہم نے سردار صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی ان ساری چیزوں پہ۔ تو آپ کی بھی اگر کوئی رائے یا کوئی مشورہ ہو تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا سیل نمبر پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری آفس کی جو ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے لے کے مغرب کی اذان تک ہے، تو اگر آپ نے کال کرنی ہے تو آپ صبح 10 بجے سے مغرب کی اذان تک کیجیے گا، اس کے بعد وائس نوٹ اپنا واٹس ایپ پہ چھوڑ دیں، ہم اپنی کنوینئنس کے مطابق آپ کو کال کر دیا کریں گے۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، بہت شکریہ. پاکستان زندہ زندہ باد. باد۔